امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کو پاکستانی نیوکلیئر پروگرام اور تنصیبات کے بارے میں خفیہ معلومات بیچنے کے جرم میں سزائے موت پانے والا غدار وطن بریگیڈیئر رضوان پچھلے ایک برس سے اپنی رحم کی اپیل پر فیصلے کے انتظار میں زندگی کے دن گن رہا ہے۔ یاد رہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مئی سن 2019 میں بریگیڈیئر رضوان کی سزائے موت کی توثیق کر دی تھی۔ تاہم پھانسی سے بچنے کے لیے بریگیڈیئر رضوان نے آرمی چیف کو رحم کی ایک آخری اپیل کی تھی، جس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ عسکری ذرائع کے مطابق بریگیڈیئر رضوان کو پاکستان کی نیوکلیئر میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے خفیہ معلومات CIA اور را کو بیچنے کے الزام میں گرفتار کر کے کورٹ مارشل کیا گیا تھا۔ 31 مئی سن 2019 کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 2 فوجی افسران اور ایک سول افسر کو جاسوسی اور غیر ملکی ایجنسیوں کو حساس معلومات فراہم کرنے کے الزام میں ایک فوجی عدالت کی جانب سے دی گئی سزا کی توثیق کی تھی۔ ISPR کے مطابق ان افسران کا پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت علیحدہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا گیا تھا۔ جن افسران کو سزائیں دی گئیں ان میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راجہ رضوان کو سزائے موت، لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو 14 سال قید بامشقت اور شاہین میزائل ٹیکنالوجی پروجیکٹ سے وابستہ ایک حساس ادارے کے انڈر کور سول ملازم ڈاکٹر وسیم اکرم کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ راجہ رضوان اور ڈاکٹر وسیم دونوں اس وقت ساہیوال جیل میں قید ہیں اور ان کی رحم کی اپیل زیر غور ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر وسیم اکرم نیشنل انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک کمیشن سے منسلک تھا، جو پاکستان کے نیوکلیئر میزائل بنانے کے عمل سے وابستہ ہے اور جس نے شاہین 2 اور شاہین 3 بیلسٹک میزائل تیار کیے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وسیم اکرم نے جب اچانک اسلام آباد میں 7 کروڑ روپے مالیت کا بنگلہ خریدا اور پھر امریکہ اور میکسیکو کے مسلسل دورے کیے تو وہ نظروں میں آ گیا، جس کے بعد خفیہ اداروں نے اس کی نگرانی کی۔ نگرانی کے عمل کے دوران پتہ چلا کہ وہ ماضی میں امریکہ قیام کے دوران امریکی CIA کا جاسوس بن چکا تھا۔ سن 2018 میں اسلام آباد سے گرفتاری کے بعد وسیم اکرم نے بتایا کہ وہ سن 2012 سے امریکی خفیہ ایجنسی کو معلومات بیچ رہا تھا اور اس معاملے میں بریگیڈیئر راجہ رضوان بھی اس کے ساتھ شامل تھا۔ غداری کے جرم میں موت کی سزا پانے والے بریگیڈیئر راجہ رضوان فوج میں کئی اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں اور سن 2014 میں وہ آرمی سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے۔ راجہ رضوان ISI سے بھی وابستہ رہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں رضوان کی ریٹائرمنٹ سے قبل ہی ان پر نظر رکھے ہوئے تھیں اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان پر نظر رکھی گئی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راجہ رضوان سن 2009 سے سن 2012 کے دوران ملٹری اتاشی کے طور پر اہم یورپی ممالک میں تعینات رہے اور اس دوران ان کا رابطہ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے ہوا اور بعد ازاں یہ ڈاکٹر وسیم اکرم کے ذریعے CIA سے بھی رابطے میں آ گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ راجہ رضوان نے جرمنی اور آسٹریا میں تعیناتی کے دوران امریکہ اور بھارت کو بھاری رقوم کے عوض ملکی راز فروخت کیے۔ اس بارے میں ISI کو علم ہو گیا تھا، اسی وجہ سے راجہ رضوان کی نگرانی مزید سخت کر دی گئی تھی۔ فوجی ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ خوش قسمتی سے راجہ رضوان نے دشمن کو جو راز بیچے، اس سے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ 10 اکتوبر سن 2018 کو راجہ رضوان جب اپنے ڈرائیور کے ساتھ ایک دوست کو ملنے جا رہے تھے تو G10 مارکیٹ اسلام آباد سے انہیں تحویل میں لے لیا گیا تھا۔ جب کئی روز تک وہ گھر واپس نہ آئے تو ان کے بیٹے علی رضوان نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی اور درخواست میں موقف اختیار کیا کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس 3 افراد 10 اکتوبر کی رات میرے والد کو اغوا کر کے لے گئے ہیں اور تب سے میرے والد کا موبائل بھی بند جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی۔ 15 نومبر سن 2018 کو عدالت میں وزارت دفاع کے نمائندے نے بتایا کہ راجہ رضوان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے اور ایک فوجی ہونے کی وجہ سے آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل کا مقدمہ کیا جائے گا۔ راجہ رضوان کو کورٹ مارشل کے بعد غداری کا الزام ثابت ہونے پر سزائے موت سنا دی گئی، جس کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 31 مئی سن 2019 کو توثیق کر دی، جس کے بعد اب ان کی رحم کی آخری اپیل زیر غور ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔